جب قرآنی مملکت عمل میں آئی ہے عہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کے زمانے میں، ایران فتح ہوا تو اس کا ایک گورنر ہرمزان بہت نامور گورنر تھا، قید ہو کر حضرت عمر کے سامنے آیا. آپ نے پوچھا ہرمزان تمہارے متعلق تو فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، یہ بتاؤ کہ یہ کیا بات ہے کہ اس سے پہلے کیفیت یہ تھی کہ عرب اگر غلطی سے بھی کسی وقت تمہارے سامنے آ جاتے تھے تو تم ایک جھپٹے میں ان کو ختم کر دیا کرتے تھے. یہ آج کیا ہوا؟ وہی عرب ہیں، وہی تم ایرانی ہو کہ انہوں نے یہاں سے وہاں تک تمہارے سارے ملک کو فتح کر لیا. تم اس وقت قیدی کی حیثیت سے میرے سامنے کھڑے ہو، تمہارا شہنشاہ اپنی جان بچانے کے لیے پنچکیوں میں چھپتا پھر رہا ہے. یہ کیا ہوا انقلاب؟ انہی عربوں کے ہاتھوں تمہارا یہ حشر کیوں ہوا؟ عزیزان من غور سے سنیے یہ لوگ کیا تھے. اس نے کہا بات بالکل واضح ہے عمر، پہلے جب مقابلہ ہوتا تھا ہم ایرانی ایک طرف ہوتے تھے، دوسری طرف تنہا عرب ہوتے تھے. اب جب ہم آتے ہیں تو ہم ایرانی تو وہی تنہا ہوتے ہیں، عرب اور ان کے ساتھ ان کا خدا ہوتا ہے. ان دو قوتوں کو ایرانی تو ایک طرف، دنیا کی کوئی قوت شکست نہیں دے سکتی. ان کے پاس خدا کی کتاب ہوتی ہے. ہرمزان نے یہ کہا. ایرانی مسلمان تو ہو گئے تھے، میں اس دور کے ایرانیوں کی بات کر رہا ہوں عزیزان من، آج کے نہیں. لیکن یہ جو شکست ان کو ہوئی تھی اس کا زخم بڑا گہرا تھا، اس کا بدلہ انہوں نے لینا تھا. اور عباسیوں کے زمانے میں چونکہ عباسیوں نے سلطنت ہی ان کی توسط سے حاصل کی تھی، ان کو بڑا فروغ حاصل ہوا. سارا معاشرہ اسلامی جسے اقبال اجمی کہتا ہے، ان کے خیالات، نظریات، دستورات سے بھر گئی ساری فضا. یہ وہ دور تھا جب آپ کے ہاں روایات مرتب ہوئی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سایہ ستہ کی 6 کتابیں صحیح تری جو ہیں ان سب کے جمع کرنے والے سارے ایرانی ہیں، عربی ایک بھی نہیں ہے اس کے اندر. اسی زمانے میں فقہ کے یہ قوانین مرتب ہوئے. عقیدہ یہ وضع کیا گیا کہ یہ جو روایات انہوں نے جمع کی تھیں ان کے متعلق عقیدہ یہ وضع کیا گیا کہ مثلہ ماہو، یہ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ ہے. وہی کی 2 قسمیں ہیں، ایک قرآن کے اندر ہے، ایک ان کے اندر ہے. اور آگے عقیدہ یہ کہ اگر قرآن میں اور ان میں ٹکراؤ ہو تو قرآن کو منسوخ سمجھو، اس کے حکم کو نافذ کرو. یہ عقیدہ ہے. فقہ کے قانون آئے انہی کے مطابق بنے ہوئے، اور ان میں عقیدہ یہ ہے کہ اگر ان میں اور قرآن میں کہیں آپ کو تصادم نظر آئے تو پہلے تو کوشش کرو کہ قرآن کی آیت کی تعویل ایسی ہو جائے جو اس کے مطابق ہو. نہ ہو سکے تو پھر قرآن کو منسوخ سمجھو اور فقہ کو نافذ سمجھو. یہ اس دور میں ہوا. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے قرآن درمیان میں سے نکل گیا. قرآن اس کے بعد صرف تلاوت کی غرض سے ثواب حاصل کرنے کے لیے رہ گیا ہے. اس 1000 سال میں کہیں بھی قرآن کے مطابق کوئی قانون نہ مرتب ہوا ہے نہ نافذ ہوا ہے. 1000 سال سے یہ کچھ چلا آ رہا تھا. اسی صدی کے ابتدا میں مختلف ممالک سے ایک آواز اٹھی کہ یہ اجمی اسلام کب تک مسلط رہے گا ہمارے اوپر. آئیے کتاب اللہ ہمارے پاس ہے، اس کے مطابق کوئی نظام قائم کرے. ترکی میں حلیم پاشا، مصر میں عبدہ مفتی، پاکستان میں سر سید، اور پھر اقبال نے تو ساری عمر ہی اسی میں ورز کر دی جناب. اور اس کے بعد قائد اعظم نے اس کو ایک عملی شکل دینے کے لیے پاکستان کی یہ تاریخ جو تھی یہ جاری کی اور پاکستان کی مملکت قائم کر لی. مقصد یہ تھا جیسا میں نے شروع میں کہا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن دنیا سے ان 3 لعنتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے. شخصی حکومتیں، انسانوں کی حکومتیں، خواہ اس کی شکل جمہوریت ہی کیوں نہ ہو، مذہبی پیشوائیت، نظام سرمایہ داری. اور ظاہر ہے کہ یورپ اور امریکہ کی سلطنتیں تو کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتی کہ قرآن کی حکومت کہیں قائم ہو جائے. اس کا توڑ مسلمان کو، غیر مسلمان تو یہ کر نہیں سکتے. اس کا توڑ یہ ہے کہ جو کچھ ہرمزان نے اور ایرانیوں نے شکست کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، اور جو اس کے خلاف اب ذرا سی تحریک کہیں اٹھ رہی ہے،
اس اسلام کو پھر سے فروغ دیا جائے کہ جو انہوں نے قائم کر کے آج تک چلایا تھا، اس اسلام کو دبا دیا جائے، پاکستان جس کے لیے بنا تھا، اور اس اسلام کو فروغ دیا جائے۔ یہ جو تحریک ان کی طرف سے چلی ہوئی ہے، اسے فنڈامنٹلزم کہتے ہیں۔ اساسی اسلام اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ جو میں نے کہا ہے اتنے سینٹرز کھلے ہوئے ہیں وہاں یورپ اور امریکہ کے تمام بڑے بڑے شہروں میں، وہاں جس اسلام کے فروغ کے لیے کوشش ہو رہی ہے، ذرا اس کی تفصیل کہیں پڑھیے گا۔ لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا، وقت تیزی سے جا رہا ہے۔ غالباً ٹورنٹو سے ایک رسالہ ان کا نکلتا ہے، 15 روزہ اخبار نکلتا ہے، الحلال، کینیڈا سے۔ اس میں ایک کالم ہے اسلام اور زندگی کے مسائل، اس کی ایک شاید 15 اپریل کی جو ہے، اس میں اس کالم میں سے میں یہ بتاتا ہوں کہ کس قسم کے سوالات ہیں جن کے جواب کے لیے اسلام کا کہتے ہیں کہ فروغ ہو رہا ہے۔ سوالات یہ ہیں، اگر سفر میں غلطی سے سمت قبلہ کے خلاف نماز پڑھ لی جائے تو وہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ قضا نماز کس طرح ادا کی جائے؟ بچے کی پیدائش پر اس کے کان میں اذان کس طرح دی جائے؟ اور باکسنگ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ یہ ہے وہ اسلام جس کا وہاں فروغ ہو رہا ہے۔ روپیہ سیلاب کی طرح بہہ رہا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ جو جس اسلام کو امریکہ اور یورپ اپنے یہاں پھیلائے گا اور ہمارے ملکوں میں بھی وہ اس تیزی سے پھیلے گا، وہ اسلام کس قسم کا ہوگا؟ وہی جو ایران نے پھیلایا تھا آ کر۔ یاد رکھو، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ آہا، شہداء علی الناس، قرآن نے کہا اس امت کو۔ انہوں نے کہا کہ پھر کوئی پروگرام بتائیے ہمیں کہ ہم کریں کیا؟ کہنے لگے بڑے آسان بات ہے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، پھر سب خیراں ہے گیا نہیں، کچھ نہیں بگڑتا۔ عزیزان مان، یہ ہے فنڈامنٹلزم کی تاریخ جو آپ کے ہاں چلے جائے گی۔ مجھے کسی کی نیت پہ شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مغرب اور یورپ میں جس اسلام کے فروغ کے لیے یہ اتنی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ یہ اسلام ہے جو اس نے کہا تھا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ یہ بیدار نہ ہو جائے امت کسی طرح سے، قرآن کی طرف نہ آ جائے یہ امت کسی طرح سے۔